السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامعۃ المسیح جلد دوم کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے۔ ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سبق کا آغاز ہے اور آج ہم ابواب الزہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہد مصدر ہے اور یہ رغبتن کی ضد اور مقابل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق ارشاد ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے رغبت تھے۔ تو زہد کا معنی اصطلاح میں دنیا سے بے رغبت ہونا۔ باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس۔ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت لوگ نقصان میں ہیں۔ مغبون، جن دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فراغت کی ہے۔ بہت بڑی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ وہ نقصان میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أنس بن مالك هذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ورفعوه ووقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند۔ بعض حضرات نے اس کو موقوف اور بعض حضرات نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے۔ باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس، جو حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہو تو وہ سب سے زیادہ عابد ہوگا، تو وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے اور وہ ان پر عمل کرے، یا وہ کلمات اس شخص کو سکھا دے جو ان پر عمل کرتا ہو۔ فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 10 باتیں آپ نے شمار کی، اور آپ نے یہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے پرہیز کر، تو سب سے زیادہ عابد ہو جائے گا۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہ، تکن اغنى الناس، تو
سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر تو مؤمن یعنی کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ ہنسنے سے بچتا رہے، زیادہ ہنسنا وہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت تک پہنچی۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث جعفر بن سلیمان والحسن لم يسمع من ابی ہریرہ شیئا، جبکہ امام ترمذی اس حدیث کی سند پر کلام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث کی سند میں انقطاع سند ہے۔ کیوں؟ حسن کا تو ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں۔ ہکذا رویہ عن ایوب ویونس بن عبید وعلی بن زید قالوا لم يسمع الحسن من ابی ہریرہ، وروى ابو عبید الناجی عن الحسن هذا الحدیث قوله ولم يذكر فيه عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو عبید الناجی نے حسن کا قول ذکر کیا ہے اور اس کے اندر حضرت عن ابی ہریرہ عن النبی یعنی اس کو موقوفاً بھی ذکر نہیں کیا اور مرفوعاً بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ دونوں باب فرماتے ہیں هذا الباب ساقط من الاصل اثبتناہ من نسخۃ الدکتور بشار، یہ اصل نسخے میں تو موجود نہیں ہے لیکن دکتور بشار کے نسخے سے ہم نے لے کر یہاں ذکر کر دیے ہیں۔ بہرحال باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل، عمل میں جلدی کرنے کے بیان میں، جلدی کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 بڑی آفتوں سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو۔ هل تنظرون الا الى فقر منسن، کیا تم غفلت میں ڈالنے والے فقر کے منتظر ہو، او غنى مطغن، یا سرکش بنا دینے والی مالداری اور امیری کے منتظر ہو، او مرض مفسد، یا مخبوط یا ہلاک و برباد اور فاسد کر دینے والی بیماری کے منتظر ہو، او حرم مفند، یا مخبوط الحواس بے وقوف بنا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہو، او موت مجہز، یا اچانک آ جانے والی موت کے منتظر ہو، او الدجال فشر غائب ينتظر، یا اس دجال کے جو بدترین پوشیدہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا اس کے منتظر ہو، او الساعۃ فالساعۃ ادہا وامر، یا اس قیامت کے منتظر ہو جو قیامت انتہائی خوفناک، ہیبت ناک، ہولناک ہے اور بہت زیادہ کڑوی ہے۔ کیا تم ان بڑی بڑی ہولناک چیزوں کے منتظر ہو تو اس لیے تم ان بڑی 7 آفتوں کے آنے سے پہلے پہلے جلدی عمل کرو۔ هل تنظرون الا الى فقر منسن، ایک غافل کر دینے والا فقر، غنى مطغن، سرکش بنا دینے والی امیری و مالداری، اور ہلاک و برباد کر دینے والی بیماری، اور مخبوط الحواس و بے وقوف بنا دینے والا بڑھاپا، اچانک موت، اور دجال، اور وہ قیامت، اس آنے سے پہلے پہلے تم اعمال میں جلدی کرو۔
هذا حديث غريب حسن لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي نحو باب ما جاء في ذکر الموت موت کے ذکر کے بیان میں عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو یعنی الموت مراد موت یعنی کثرت سے موت کو یاد کرو دو خواہشات کو لذات کو ختم کر دیتی ہے موت کو کثرت سے یاد کرو باب بلا عنوان وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثني عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فرماتے ہیں آزاد کردہ غلام ہے ہانی حضرت عثمان کے فرماتے حضرت عثمان جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی فقیل له تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من هذا کہ کہا جاتا آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے اور قبر کے تذکرے سے آپ اتنا روتے ہیں تذکر الجنہ والنار جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے اتنا جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں فقال ان رسول اللہ قال حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ کا فرمان ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے جو اس منزل میں کامیاب ہوا تو وہ اس کے بعد اس کے لیے اور منزلیں آسان ہو جائیں گی علم ینجو منہ اور جو اس سے نجات نہ پایا تو فما بعدہ اشد منہ تو بعد کا مرحلہ اس سے زیادہ دشوار ہے وقال رسول اللہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ آپ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک ہیبت ناک ڈرونا منظر کوئی نہیں دیکھا اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے عذاب قبر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے یعنی جو اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کرنے کے مشتاق ہیں وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي موسى وأنس حديث عبادة حديث حسن صحيح باب ما جاء في انذار النبی قومه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا اس کا بیان عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنے قریبی خاندان کو ڈرائیے قال رسول اللہ یا صفیہ بنت عبد المطلب یا فاطمة بنت محمد
یا بنی عبد المطلب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا اپنی پھوپھی کو، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اپنی بیٹی کو اے فاطمہ بنت محمد، اور یا بنی عبد المطلب، اور عمومی طور پر خاندان کو، انی لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم، میں تمہارے لیے میں تمہارے لیے اللہ تعالی سے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تمہارے لیے اللہ تعالی سے کچھ اختیار نہیں رکھتا، سلونی من مالی ما شئتم، ہاں میرے مال میں سے جو تم چاہو مانگ لو، یعنی یہاں جو تم چاہو وہ میرا اختیار ہے، لیکن کل قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال درست نہ ہوئے تو اللہ تعالی کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا اختیار نہیں ہے۔ وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى حديث عائشة حديث حسن، هكذا روى بعضهم عن هشام بن عروة نحو هذا، وروى بعضهم عن هشام عن أبي عن النبي مثله۔ اب یہ روایت شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی و معارض نہیں ہے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ بھی فائدہ نہ کر سکوں گا، مجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ بظاہر تو یہ روایت شفاعت نبوی کے منافی و معارض معلوم ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ان کے لیے ہیں جو ایمان نہیں لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفس ایمان کے متحمل نہیں ہوئے، ان کو فرمانا ہے کہ اگر نفس ایمان نہیں تو میری شفاعت کا کوئی حقدار نہیں ہوگا، میری شفاعت کا کوئی حقدار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل کبائر کے لیے اور مؤمنین کے لیے ثابت ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور آپ کی جو شفاعت ہے شفاعت کبریٰ ہے، اور آپ کی جو شفاعت ہے وہ رفع درجات اور نجات کاملہ کے لیے ہوگی، رفع درجات اور نجات کاملہ کے لیے ہوگی، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ کس کی شرط کے ساتھ؟ ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اگر ایمان کی شرط وہ نہ ہو تو وہ شخص شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو یہ خطاب ان کے لیے ہے کہ جن میں یہ شرط مطلوب ہے، جن میں یہ شرط پائی نہیں جا رہی، کیونکہ نفس ایمان نہ ہونے کی صورت میں شفاعت کا کامل فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ باب ما جاء فی فضل البکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت کا بیان۔ عن محمد بن عبد الرحمن عن عیسی بن طلحة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشیت اللہ حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا، یا یوں کر لیں ترجمہ کہ ایسے شخص کا جو اللہ کے خوف سے روئے، جو اللہ کے خوف سے رو دے، ایسے شخص کا آگ میں داخل ہونا ایسا ہی محال ہے اور ناممکن ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں لوٹنا محال اور ناممکن ہے۔
ترجمہ لفظی تو یوں ہے، یہ با محاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، لفظی ترجمہ تو یوں ہے کہ وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے روے، یہاں تک کہ اس وقت تک آدمی جو اللہ کے خوف سے رو دے جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک دودھ تھنوں میں واپس نہ لوٹے۔ تو جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس لوٹنا محال اور ناممکن ہے، ایسے شخص کا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو اس کا جہنم میں داخل ہونا محال و ناممکن۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک روایت کے اندر علی عبد کے لفظ ہیں، ایک انسان پر، ایک بندہ مومن پر۔ هذا حدیث صحیح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحہ مدینی ثقۃ روا عنہ شعبہ و سفیان الثوری، عدالت کردہ ہیں لیکن ان سے روایت شعبہ و سفیان ثوری نے کیا ہے۔ باب ما جاء فی قول النبی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت تھوڑا۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اتت السماء وحق لها ان تئط، پھر آپ نے اس کی یعنی کہ توضیح کی کہ کیسے اتت السماء، آسمان چرچرایا ہے اور چرچرانا اس کا حق ہے۔ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ للہ ساجدا، اس آسمان میں 4 انگلی برابر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں نہ رکھے ہو۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر وہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑے ہنسو اور زیادہ روو۔ وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله لوددت انی کنت شجرة تعضد، اور پھر آپ نے فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور تم عورتوں سے اپنے بستروں پر لذت نہ پاتے، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلات کو نکل جاتے اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے۔ تم جنگلات کی طرف نکلتے اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری زار و کتار روتے۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ، میرا تو جی چاہتا ہے میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وابن عباس وانس، هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه ان ابا ذر، اور ایک دوسرے طریق کے ساتھ یہی روایت مروی ہے، اس کے اندر یہ حضرت ابو ذر کا قول ہے کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ ويروى عن ابي ذر موقوفا، حضرت ابو ذر سے یہ روایت موقوف بھی مروی ہے۔ قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔